السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ مرشد خلق من عالمین ثم الصلاة علی المختار بالجبل امین تذکر کرام بذی سلمی حضرت قدمان نرار من مغلق بجمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد المرسلين والصالحين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والتقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اور كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. لخمسة في بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والنعمة والفاطمة وكان العيش حيرانا وغزني يا رسول الله پریشانا وغزني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الهي خير کرتا ہوں بحق المصطفى والمرتضى وشاهد الجيلاني وشاهد السلطان. آئیے رضو معروض سے قبل اپنے اصلاح کے طریقے کے مطابق صاحب الاولاق سیاح اخلاق خاتم پیغمبران شفیع خلیفہ انیس بے کسان چارہ سازی دردمندان رحمت عالمیہ خسر بے خوبان سرور لالا روحاں رحمت عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت مطلع ہر سعادت مقتدر ہر سیادت ہم فقیروں کی ثروت رسول رحمت شفیع امت مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تدبیر کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بلند آواز سے درود شریف کرانا پیش کرنا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں کسر باقی نہ رکھی بزم انکان جگمگانے میں عالم میں چاند نکلا چاندنی پہلی زمانے میں فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر اعلیٰ حضرت نے کہا پھر کہا نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں معنی اول و آخر
کہ دست بستان میں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کیا خبر کتنے تارے کھل چھوٹے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا اس نتیجے کے ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، عرض و معروض سے قبل پڑھو درود شریف پڑھ لو۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما وترضى ان تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہے اس اونچے سے اونچا، نیچوں کی بات نہیں ہے، اونچوں کی بات ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اسی لیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا اس نتیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے، اس گل کی یاد میں، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ہاں عاصی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، گنہگار بھی یہاں چہیتے ہیں، عاصی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں۔ مکہ نہیں کہ جہاں جانچ خیر و شر کی ہے، مکہ نہیں۔ اشعار پڑھتا رہوں گا تو وقت نکل جائے گا، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ یہ درود شریف پڑھنے کا موسم ہے، اس لیے اس میں جتنی زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا کریں۔ آپ سوچیں گے کیوں درود شریف سنیے اتنا پڑھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کی ولادت کی تاریخ آتی ہے یا ولادت کا دن آتا ہے تو آپ اپنے بچے کی ولادت کی تاریخ پر، دوست کی ولادت کی تاریخ پر، جب اس کا یوم پیدائش، تاریخ پیدائش جب آتا ہے تو آپ اس کو تحفے پیش کرتے ہیں، آپ اس کو گفٹ دیتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو جو کائنات کا مختار ہے اس کو کیا تحفہ دیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یہ جو تحفہ، یہ جو درود شریف ہے نا، یہ دراصل کثرت کے ساتھ پڑھ کے 12 ربیع النور شریف کو سارے درود جمع کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے دیجیے گا۔ حضور ولادت آپ کی ہے، تحفہ ہم آپ کی خدمت میں درود شریف کا پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ حدید کی۔ کون سی سورت کی؟ سورۃ الحدید، 27واں پارہ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے بظاہر یقیناً اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی تعریف پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ ساری کائنات سے پہلے ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ محقق الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مبارک اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ آیت کریمہ جہاں اللہ پاک کی حمد ہے، وہی مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کی نعت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو مفسر وقت نے جواب دیا، آپ کو معلوم ہے یہ شیخ محقق وہ ہیں، یہ شیخ عبدالحق وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، خیر سنیے تو وہ نہیں ہے، سنیوں کی اجازت داری ہے۔ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو کیا عرض کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا یہ حضور کی نعت بھی ہے، یعنی حضور کی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور حضور کو بھی اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور ساری چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حضور اول کیسے؟ آیت میں سب سے پہلا لفظ اول کا ہے، اول یعنی فرسٹ، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اول کون کیسے ہیں اس پر تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ وقت رہے گا تو آخر پہ بھی بات کی جائے گی، وقت رہے گا تو ظاہر پہ بھی بات کی جائے گی، وقت رہے گا تو باطن پہ بھی بات کی جائے گی، وقت رہے گا تو علم مصطفیٰ پر بھی بات کی جائے گی۔ حالانکہ میں سب پہ بولتا رہوں گا تو ربیع الاول ختم ہو جائے گا۔ قرآن شریف سناتے ہیں سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ آپ نے میری پچھلی گفتگو سماعت کی تھی چوک میں، اس میں نور مصطفیٰ میرا موضوع تھا، وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور پیدا ہونے میں پہلے، یعنی حضور کا نور پیدا ہونے میں اول، بات سمجھ آئی؟ سب سے پہلے آدم کو نہیں بنایا گیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا گیا۔ نور مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ رسول اللہ کا نور تھا۔ حضور کی شان کے ساتھ پہلے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی کو نبوت ملی تو وہ بھی ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ کی بات۔ ہاں، وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے تو پھر اس حدیث مبارکہ کا کیا جواب دیں گے کہ جب صحابی نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کے لیے آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی، آپ کے لیے آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے آمنہ خاتون کے بطن سے پیدا ہوا، پھر میں نے جناب عبد المطلب کے ساتھ اپنا بچپنا گزارا، پھر میں نے جناب ابو طالب کے ساتھ اپنا بچپنا گزارا، پھر میں اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچا، اور پھر میں اس کے بعد اپنی ادھیڑ عمری پر پہنچا، پھر جب میں 40 سال کا ہوا تو مجھے نبوت ملی۔ یہ پیغمبر انسانیت نے نہیں فرمایا۔ پھر کسی شریف کی حدیث اٹھائیے، ہر مکتبہ فکر اس حدیث کی کتاب کو پڑھاتا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا ارشاد بالا شان کتاب کے اوراق میں آج بھی جگمگا رہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے مگر سنیوں کا عقیدہ دیکھے، اور عقیدہ کہاں سے آیا وہ مبارک حدیث دیکھے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا آپ نے سن رکھا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلت نبی و آدم بین الروح والجسد، قلت نبی و آدم بین الماء والطین۔ حدیث کے الگ الگ الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہے۔ کیا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور گل کی منزلیں طے کر رہے تھے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا؟ یہ نہیں بتایا کہ میں کب سے ہوں، یہ نہیں بتایا کہ آدم سے اتنے سال پہلے سے میں ہوں، اس حدیث میں نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا اس حدیث میں کہ مجھے نبوت کب ملی، بلکہ سوال کرنے والا چونکہ انسان ہے اور انسانیت کی شروعات آدم سے ہے، رسول اللہ نے انسان کو انسان کی حد کے مطابق جواب دیا۔ اور قدم آدم کے بیٹے ہو نا، ظاہر ہے ہر آدمی آدم کا بیٹا ہے، تو آدم کے بیٹے سے کہا سنو، آدم سب کے باپ آدم جس وقت ان کا جسم تیار نہیں تھا اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے کتنے دن پہلے سے تھا، یہ نہیں کہا کہ اس سے کتنے 100 سال پہلے سے تھا، ابتدا نہیں بتائی، بلکہ سائل کو ایسی جگہ لا کے پہنچایا کہ سوال کرنے والا سوچے یار جب اتنی اوپر کی بات ہے تو میں اس سے اوپر جا کے کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ایک روایت کے مطابق پانی اور مٹی کے درمیان تھے، دوسری روایت کے مطابق روح اور جسم کے درمیان تھے۔ مطلب یہ ہے
کہ آدم کا جسم نہیں تھا، محمد کی نبوت تھی۔ آدم کا جسم نہیں تھا۔ اب بتائیے 1.5 فٹ کا آدمی حضور کا مقام کیا جانے گا؟ جب آدم ہی نہیں تھے، اس سے پہلے جو حضور ہیں، اس سے پہلے سے آدم نے آنکھ کھولی تو عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھ تو بعد میں کھولی، آپ نے سنا ہے آدم کے جسد اقدس میں سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا نور ڈالا گیا۔ اس سے پہلے جب روح ڈالی گئی جس میں آدم میں، روح باہر آ گئی کہ قالب میں اندھیرا بہت ہے، میں جنت میں رہنے والی روح، یہ اندھیرے جس میں کیسے واپس آئے؟ پھر ڈالی گئی روح جس میں آدم میں پھر واپس آئے۔ فرشتوں نے کہا میرے اللہ ہم روح ڈالتے ہیں واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، نور مصطفیٰ کو جس میں آدم میں ڈالا، جس کے نور نے آدم کے جسم کو منور کیا ہے، وہ آمنہ خاتون کا نور ہے۔ ہماری کوئی اوقات ہے کہ حضور کی حمد و ثنا کا محبوب کر سکیں؟ یہ تو شہنشاہ کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی امت میں چن لیا ہے، ورنہ ہم ہرگز اس لائق نہیں۔ موسیٰ جیسا شخص کہے کہ امتی بنا دو، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے منہ ہیں حضور کی امتی ہونے لائق؟ ہمارے حالات و کردار اور خیالات ہیں حضور کی امتی ہونے لائق؟ جس امت میں نبی آنے کو تیار ہوں، اس امت میں بغیر ماں کی قدرت میں جگہ نہ بنتی۔ میرے اللہ کا احسان ہے، حضور نے ہمیں قبول کر لیا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کا احسان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ساری زندگی اگر صرف اسی پر شکرانے ادا کیے جائیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ساری زندگی آپ کی پیشانی گھس سکتی ہے مگر شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف نہ نکل جائے، میں اولیت کی بات کر رہا ہوں، سرکار آدم کے خالق کی بات نہیں چھوڑتا ہوں، پھر آپ کسی اور سے سن لیجئے گا۔ ابھی میں آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کو نبوت عطا، سب سے پہلے، اسی لیے حدیث میں بھی آیا اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کے شعر میں ہے جو میں نے پڑھی۔ سرکار آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم کو یاد کیا تو کیا کہا؟ مرحبا میرے وہ بیٹے جو ظاہر میں میرا بیٹا ہے، حقیقت میں میری اصل ہے۔ اسی لیے کہا ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ ہوتا یہ ہے کہ پیڑ سے پھول ہوتا ہے مگر یہ مصطفیٰ ایسے ہیں کہ اس پھول سے انسانیت کا پیڑ ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا تھا، فرمایا تھا کہ اگر آدم انسانوں کے باپ ابو البشر ہیں تو مصطفیٰ ابو الارواح ہیں، اگر جسموں کے باپ آدم ہیں تو روحوں کے باپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیزی سے آپ نے عرض کرتا ہوں، سرکار آدم علیہ نبی علیہ السلام یاد کیا، کیا کہا؟ اللہ حضرت نے کہا ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد، کس گل کی؟ گل کا دیکھیں، پھول کا، یہ ایسا پھول ہے جس سے پیڑ ہے انسانیت کا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے۔ وہ اس گل، کون سا گل؟ جس گل کو قدرت نے سیدہ آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر فرمایا۔ کس منہ سے لوگ سیدہ کو برا کہتے ہیں؟ کس منہ سے سیدہ آمنہ کو معاذ اللہ کافرہ کہتے ہیں لوگ؟ نعوذ باللہ نقل کفر نباشر۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، جس کے نور سے آدم روشن ہوئے وہ جب کسی کے پیٹ میں آ رہا ہے تو اس کا منصب و مرتبہ کوئی بیان کیسے کر سکتا ہے؟ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سرکار آدم علیہ السلام کے حوالے سے امام عشق و محبت نے کہا ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، یاد کر رہے ہیں اس پھول کو تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ظاہر میں تو آپ کا باپ ہوں مگر باطن میں آپ میری اصل ہے۔ تو حضور پہلے، نور پہلے پیدا کیا گیا،
نبوت حضور علیہ السلام و تسلیم کو پہلے اللہ نے ایک جلسہ رکھا. ہاں سنی علماء کی تقریریں آپ سنا دیں. جلسہ رکھا. آپ نے قرآن مقدس کی تفسیر میں پڑھا ہو, سنا ہو, یا کسی کی تقریر کو سنا ہو. اللہ نے تمام انسانیت, تمام روحوں کو بلایا اور روحوں کو بلا کے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مومن کی روح بھی تھی, کافر کی روح بھی تھی, جس کو اپنا کہیں اس کی بھی روح تھی, جس کو اپنا نہ کہیں ان کی بھی روح تھی. ساری عالم ارواح میں, عالم ارواح مطلب روحوں کی دنیا میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جس نے کہا بلا, کیوں نہیں, سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات, سب سے پہلے بلا کہنے والی روح مصطفیٰ علیہ رحمت کی روح. کیوں نہیں میرے صاحب, جس نے عالم ارواح, بلکہ سب میں تو بھی اقرار کیا. تفصیل میں جانے کو اپنی اس موضوع کو بھی وہیں چھوڑتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے جس نے بلا کہا, اس پہلی ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اولیت ہے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نور مصطفیٰ. پر آپ بیان سن چکے ہیں. اولیت کی شان یہ ہے کہ قدرت نے انہیں یہ منصب دیا. فرماتے ہیں قیامت میں, فرماتے ہیں قیامت کی دن سب سے پہلے انا اول من ينشق عنه القبر او كما قال علیہ السلام, سب سے پہلے اگر کسی کی قبر کھلے گی تو وہ میری قبر کھلے گی قیامت کے لیے. سب سے پہلے اگر کوئی شفاعت کرے گا, وہ فرماتے ہیں میں شفاعت کروں. سب سے پہلے شفاعت پہ اگر آپ اتنی دھیرے سے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر کون سی ٹکٹ لے کے جائیں گے؟ یہی تو ایک ایسا ٹکٹ ہے جو آسرا ہے. یہی تو سرکار ہم غریبوں میں طرز عمل کہا, ہم کو تو بس تمیز یہی بھی بھر کی ہے. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے دین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ضرور. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں ضرور. تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی شفاعت ہی سہارا حضور کا, حضور ہی سہارا ہے. اس کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا. اللہ کا رحم, اللہ کا رحم مصطفیٰ کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اب یہ کر رہا تھا, توجہ کے ساتھ سنیے گا. سب سے پہلے جس کی قبر کھولی جائے گی, قبر ساری دنیا ختم ہو جائے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پڑ جائے, پوری دنیا فنا ہو جائے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے قیامت آ جائے, سب ختم, سب ختم. یہاں تک کہ سور پھونکنے کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی مہوی آرام ہو جائے. اب کوئی نہیں, اب کوئی ہے تو اللہ کی ذات, کوئی باقی نہیں. کسی کو کہا ہر روزگار فنا ہو جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب کوئی بات باقی ہے, کوئی فرشتہ بھی باقی نہیں, اب صرف اللہ کی ذات. اور اللہ کی ذات میں حضور فرماتے ہیں اس وقت سب سے پہلے اگر کسی کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اٹھنے والا میں قیامت کے میدان میں پہنچوں گا. پھر نفسی کا حالت, بے قراری کی حالت, آدمی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا, سوا نیزے پر سورج, سوا نیزے پر سورج. لوگ کیا حال میدان قیامت کا منظر بات حاصل چکے ہیں. ایسی کنڈیشن میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. سب سے پہلے فرسٹ سجدہ کرنے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سنا ہوا ہے رب فرمائے کہ یا محمد کے فراست محمد سر کو اٹھاؤ, سر تو مانگنا تمہارا کام ہے, دینا ہمارا. تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں, تم سفارش کرتے جاؤ شفاعت کرتے جاؤ ہم تمہاری بات مانتے جائیں. کب تک؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کو پاس کرا رہے ہو، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کون پاس کرا رہا ہے۔ اے اللہ اس کو بھی پاس جاؤ کر دیا، اے اللہ اس کو بھی پاس کر دیا جاؤ کر دیا، اے اللہ اس کو بھی جنت دے دے جاؤ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے عیاشیاں کی تھی، برائیاں کی تھی، بدکاریاں کی، نہیں دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے گا محمد نے ہاتھ رکھ دیا، لے جاؤ جنت میں دے جاؤ، لے جاؤ جنت میں لے جاؤ، لے جاؤ جنت میں لے کے جاؤ، لے جاؤ بس۔ حضور شفاعت فرمائے، سفارش فرمائے، بار بار فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی شفاعت کرے گا آدم نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں محمد کو سب سے افضل نہ کرو، آپ کا پڑوسی کہتا ہے سب سے افضل مت کرو، نبی سارے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس بن متیٰ پہ فضیلت پر دو۔ میں پوچھتا ہوں جس حدیث میں، جس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یونس پر فضیلت پر دو، اسی کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یونس پیچھے کھڑے ہوں گے، آدم پیچھے کھڑے ہوں گے، نام الگ الگ نہیں آیا۔ یہ تو آیا نا کہ تمام انبیاء سفارش نہیں کریں گے، پہلے شفاعت میں کروں گا۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے آدم موجود ہوں گے مگر شفاعت پہلے آدم نہیں کریں گے، ہے انسان پہلے آدم مگر شفاعت پہلے آدم نہیں کریں گے، ہے انسان حضرت نوح علیہ سے پہلے مگر جناب نوح علیہ السلام پہلے شفاعت نہیں کریں گے، شیخ علیہ السلام پہلے شفاعت نہیں کریں گے، ابراہیم خلیل پہلے شفاعت نہیں کریں گے، اسماعیل ذبیح پہلے شفاعت نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ عیسیٰ پہلے شفاعت نہیں کریں گے، سرکار اسحاق علیہ السلام پہلے شفاعت نہیں کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے شفاعت نہیں کریں گے، یوسف علیہ السلام پہلے شفاعت نہیں کریں گے۔ ان کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے ہیں، نہ ہارون شفاعت پہلے کریں گے، نہ لوط شفاعت پہلے کریں گے، نہ زکریا شفاعت پہلے کریں گے، نہ یحییٰ شفاعت پہلے کریں گے، نہ ذوالکفل شفاعت پہلے کریں گے، نہ دانیال شفاعت پہلے کریں گے، نہ سلیمان شفاعت پہلے کریں گے، نہ داؤد شفاعت پہلے کریں گے، نہ کوئی اور نبی آگے بڑھے گا۔ کوئی انسان اللہ بغیر باپ کے قدرت کا کرشمہ بن کے بھی آیا ہو وہ بھی یہی کہے گا اذهبوا الى محمد۔ اگر آج کسی کی چوکھٹ کھلی ہے، کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، کوئی سوال کوئی آپ کی سننے کے لیے بے قرار ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہیں سنوائی نہیں ہے، جاؤ اور فاطمہ کے بابا کی چوکھٹ پہ جاؤ اور حضور کی خدمت میں سلام پیش کرو، مصطفیٰ آپ تمہاری شفاعت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی شان ہے، سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے۔ جب حضور شفاعت کر لیں گے تب خلیل اللہ آگے بڑھیں گے، جب کر لیں گے تب انبیاء آگے بڑھیں گے، شہداء آگے بڑھیں گے، اولیاء آگے بڑھیں گے۔ پہلے اور صرف شفاعت کرنے کا ادھیکار حضور کو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سے پورے خون ہے سب پہ حرام، جب تک نہ جائے غلام، ملک ہے تو آپ کا تم پہ کرو۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت، وصال سے پہلے حضور پریشان، امت کا درد، امت کا کیا حال ہے امت جانے۔ میں آج اصلاح معاشرہ کی دور میں نہیں، آج میں اپنے سرکار کی بات کروں، سنیں امت کتنی بے وفا ہو گئی یہ امت جانے، لیکن حضور کی وفا دیکھی، پریشان ہے، جبریل امین ہے، یا رسول اللہ اس طرح بھی جبریل میں جا رہا ہوں، میری امت کا کیا ہوگا جبریل، میری امت کا کیا، میری امت کا کیا۔ جبریل علیہ السلام حضور کی حالت دیکھ کر رب کی بات میرے حالات پھر میں نے کر لیا، جبریل جاؤ تو محبوب سے کہہ دو آپ اپنی امت کے بارے میں بہت فکر کر چکے ہیں، اب مت کرو، سنو محمد، سنو محبوب، اس وقت تک کسی کو بھی جنت نہیں دوں گا جب تک کہ تمہاری امت کو جنت میں داخل کر دیں۔ اس وقت تک کیا شان ہے دیکھیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سے اپنے محبوب سے سچی محبت، اپنے گھروں کو روشن کرو، اپنی گلیوں کو سجاؤ۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، محلے میں جھنڈیاں کیوں نہیں لگتی حضور کے نام، حضور کے نام کے جھنڈے کیوں نہیں لگتے؟ گھروں کو بیٹی کی شادی میں روشن کیا جا سکتا ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والے مصطفیٰ کی ولادت پر آپ اپنے گھروں کو قمقموں سے کیوں نہیں سجاتے؟
کیوں نہیں چلا پاتے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس واقعے کو سناتے ہوئے رکھے، آج سے تیاری شروع کر دیجیے۔ کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس پر روشنی نہ ہو، کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس پر جھنڈا مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے کا نہ لگا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کریں گے، وعدہ خلافی مت کرنا۔ ہر ایک اس لیے نہیں، اس لیے صاحب نے کہا، مولانا صاحب نے کہا، اس لیے کہ جب ہم نہیں تھے تو کوئی ہماری طرف سے قربانیاں کیا کرتا تھا، جب ہم نہیں تھے تو کوئی ہمارے لیے رات رات پر جہنم سے آزادی کی دعائیں کیا کرتا۔ اب ہم جب تک ہیں تب تک کم سے کم اس کی یاد کے لیے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ جب تک ہم ہیں، جب تک سانسیں چل رہی، تب تک گھر روشن کر کے رکھیں گے تاکہ گزرنے والا گزرتے ہوئے دیکھے، اگرچہ گنہگار ہوگا مگر غدار نہیں، گنہگار ہے۔ وہ لوگ غدار کی منزل پر ہیں جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر کا لڈو اگر اور دنوں میں جلتا ہو تو وہ اس خاص دن میں جان بوجھ کے بجھا دیتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کی صحبت میں اگر آپ ہیں تو میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جھوپڑیاں کئی ایسے علاقے ہیں جن کے گھروں پر چھت نہیں ہے اور ان کچی جھوپڑیوں میں انہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا لگایا۔ اس لیے ہر شخص اپنی پارٹی کا جھنڈا لگانا ہے۔ آپ بھی سیاسی پارٹیوں سے اوپر اٹھیں اور جو ذات قیامت میں اکیلی کام آئے گی سب سے پہلے اس مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، وقت ملے گا تو میں محلے کو گھوم کے دیکھوں گا کہ کون سا گھر سجا ہے اور کون سا نہیں سجا ہے۔ جو نہیں سجا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جناب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ ہر گھر سجا ہونا چاہیے۔ اگر پڑوسی کے پاس لائٹ کے پیسے نہیں، آپ دے دیجیے اپنی لائٹیں، اپنے لیے دوسرے لے آئیے، لو لائٹ لو تم سجاؤ، یہ جھنڈا لو اپنے گھر پہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ دونوں کی پارٹی الگ نہیں ہے، بلکہ جس مصطفیٰ کا کلمہ یہ پڑھتا ہے اسی کا وہ بھی پڑھتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے تو بول لیے وہ سوچتے ہیں وہ کسی اور کی اقتدا کر رہے ہیں، اس طرف لیٹ کے تو آپ کسی اور امام کی سنتے ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر گئے انشاءاللہ۔ جو ہاتھ نہیں اٹھے ان کے بارے میں کیا خیال کروں؟ پھر سے موقع دیتا ہوں، آگے والے نہیں پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ سجائیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ اگر قبر سجانی ہے نا تو حضور کی یاد میں گھروں کو سجاؤ۔ ہاں، اگر حشر کو منور رکھنا ہے نا تو حضور کی یاد میں گھروں کو روشن رکھو۔ قبر میں تاریکی بہت ہوگی، آج اگر حضور کی یاد میں روشنی کرو گے تو کم سے کم یہ خیال تو لے کے جاؤ گے یا رسول اللہ کبھی آپ کی پیدائش کی تاریخ میں میں نے اپنا گھر روشن کیا تھا، آج میں قبر میں اندھیرے میں پہنچا ہوں، کوئی ہائیڈروجن کام نہیں کرتا، تو آج تشریف لا کر میری قبر کو روشن کروانا۔ کوئی سب سے پہلے شفاعت نہیں کرے گا، سب سے پہلے کی بات کرو، بعد میں تو حاجی صاحب بھی شفاعت کریں گے جس کا حج قبول ہو گیا، بعد میں عالم صاحب حافظ صاحب بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے شفاعت حضور فرمائیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑی لمبی بھیڑ میں اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو پیچھے سے آگے کر دیتا ہے، آگے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے دھوپ کی شدت سے بچا لیا، میں یہاں بینک میں آیا تھا یا سلنڈر لینے کے لیے لائن میں کھڑا تھا یا فلاں کام کے لیے لائن میں کھڑا تھا، آنے والے نے شفاعت کی شفاعت کا معنی سفارش، کیونکہ وہ مخصوص وقت کی سفارش ہے، اس لیے اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، کوئی پیچھے سے آپ کو آگے لا کے کھڑا کر دے اور دھوپ کی سختی سے بچا لے تو آپ پورے خاندان میں اس کی تعریف کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مجھ پر بڑی محبت کا اظہار کیا، کرم کیا کہ مجھے دھوپ کی شدت سے بچا کر پیچھے سے آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، یار یہ کون ہے، اس کا سورس بڑا مضبوط ہے، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس کو پیچھے سے لوگ آگے لے کے چلے۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہو رہے تھے کہ یار یہ آگے کیوں جا رہا ہے، لیکن لے جانے والا لے جا رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آدم پہلے آئے ہیں، ان کی امت پہلے آئی ہے،
کی امت پہلے آئی ہے، مگر فرشتہ کہے گا تم کون ہو؟ آدم کی امت ہے، تم کون ہو؟ نوح کی امت، اچھا ٹھہرو۔ تم کون ہو؟ ابراہیم خلیل کی امت، اللہ کے خلیل، اچھا ٹھہرو۔ تم کون ہو؟ موسیٰ کلیم کی امت ہے، اچھا ٹھہرو۔ تم کون ہو؟ عیسیٰ مسیح کی امت ہے، اچھا ٹھہرو۔ پھر پہنچے گا تم کون ہو؟ الحمدللہ محمدی ہوں۔ تشریف لاؤ، یہ لوگ کھڑے رہیں گے، آپ کا کوٹا پہلے ہے، اس لیے کہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، رسول پاک کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے محمد عربی کی امت کا حساب ہوگا، پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں لے جائے۔ حضور ایسے پہلے ہیں کہ خود بھی پہلے ہیں، امتیوں کو بھی آگے لے جاتے کھڑا کر دیں۔ حضور کی اولیت کی شان، یہ 2 بج گئے، ابھی میں نے تقریر صحیح معنوں میں شروع نہیں کی۔ حضور کے اول ہونے کی شان یہ، فرمایا سب سے پہلے قبر میری کھلے گی، فرمایا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، فرمایا سب سے پہلے امت میری جنت میں جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے سنو، تمام نوع انسانی کا سردار، تمام آدم کی اولاد کا سردار نہیں، سب سے پہلے ساری چیزیں کی حضور علیہ السلام کو تسلیم کی۔ سب سے پہلے فرمایا جنت کے دروازے کو سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، وہ کھول گئی، فرشتہ پوچھے گا من کون؟ انا محمد بن عبداللہ، اس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، وہ دروازے پر کھول گئی، دروازہ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ پہلی تو چیز یہ کھٹکھٹانا، آدمی پہنچے تو دروازے تک، پہلی بات تو پہنچے تو دروازے تک، آپ کسی دروازے کو کھٹکھٹائیں تو پہلے دروازے تک پہنچے سب سے پہلے، تب تو کھٹکھٹائیں گے، اور پھر اس کے بعد کھٹکھٹانے کی اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دروازہ جو کھٹکھٹایا جائے وہ کھل بھی جائے۔ بہت سے دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ کھٹکھٹایا جائے کھل نہیں رہا، پہلے والا کھٹکھٹاتا رہا نہیں کھلا، دوسرا والا بعد میں آ کے کھٹکھٹاتا رہا پہلے کھل گیا، میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے 2 الگ جملے فرمائے، فرمایا سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا میں، پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے کھولا بھی میرے لیے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کھٹکھٹاتا رہوں گا اور خلیل اللہ کے لیے پہلے کھول کے دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کھٹکھٹاتا رہوں گا اور کسی اور کو اندر ڈال دیا جائے گا جنت میں، نہیں، سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا میں ہی، اور سب سے پہلے جنت کھولے میرے لیے ہے۔ سب سے پہلے جنت کھولے ہوئی حضور، ایک پہلے کیا ہے؟ آپ سمجھ آئیے، 2 بج گیا ورنہ میں 2 ہو گئے، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو حضور کے اول ہونے پر اور آخر ہونے پر بات پھر کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھیں، آخری بات بس کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں، حشر جب قائم ہوگا تب قائم ہوگا۔ آج نبیوں کی جماعت جمع ہے، آدم بھی ہے، شیش بھی ہے، سارے اپنی جگہ، سلیمان بھی ہے، مسجد اقصیٰ بنانے والے بنوانے والے سلیمان علیہ السلام، جناتوں کے ذریعے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ اب سلیمان یہ نہیں کہ متولی میں ہوں، نماز میں پڑھاؤں گا، کسی روایت میں ملا، حالانکہ مسجد ان کی تھی، تعمیر انہوں نے کروائی، اختیار ان کا ہے، جگہ ان کی ہے، علاقے کے نبی وہ ہیں، مگر علاقہ کسی کا بھی ہو، سکہ بنا کے لال کا چلے، علاقہ کسی کا بھی ہو، سکہ بنا کے لال کا چلے۔ مسجد بنانے والے سلیمان پیچھے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ میں سب کی زبان بھی حضور پہلے آپ، حضور علیہ السلام و تسلیم نے آپ نے سنا نماز پڑھائی، سب سے پہلے سب سے آگے کھڑے ہونے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ۔ حضور ایسے پہلے آئے، سب سے آخر میں ہیں، مگر سب سے پہلے ہیں۔ اقبال نے جھوم کر کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی قرآن بھی اقبال نے حضور کو کہہ دیا۔ ہم دوسرے مسلک کے لوگ بھی تو اقبال کو مانتے ہیں، ہم کیا کہیں گے کہ اقبال تو کہاں جا رہا ہے، اقبال کہاں جا رہا ہے،
تیرا موقع کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا موقف کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے. اقبال کہیں گے مصطفیٰ برسا خیر شرح کی تھی ہما حضور کو صرف پیغام لانے والا سمجھنے والوں، اقبال کے نظریے میں مکمل دین کا نام مصطفیٰ. مصطفیٰ برسا خیر شرح کی تھی ہما حضور، خود کو مصطفیٰ تک پہنچا دے کہ مکمل دین حضور ہیں. گر بہو نہ رسیدی، اگر حضور تک نہیں پہنچا تمام ابو لہبیز، تجھ میں اور ابو لہب میں فرق کیا ہے؟ یہ اقبال کا فتویٰ ہے. آپ کو اعلیٰ حضرت سخت لگتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کا کیا کریں گے؟ آپ کے لیے سختی اس وقت تک رہے گی جب تک آپ محمد عربی کے شان کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا نہیں کرتے اور یہ کیوں نہیں کہہ دیتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے 2 دن 4 دن 100 سال نہیں ہر ان تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول. مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نام خالی موت بھی ہم سے چرا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم تو رضا، تب یہ جب تک تب ہے ذکر ان کا بناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے. یا زندہ صحبت باقی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.